بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس پریپ 6 کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج ہم ایک دفعہ پھر سبق حروف کی بدلتی حالت کے تحت قاعدہ نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے حروف کی بدلتی حالت کے تحت 4 قاعدے پڑھ لیے ہیں۔ میں قاعدہ نمبر 5 پڑھانے سے پہلے، چونکہ بہت آسان قاعدہ ہے، گزشتہ قاعدوں کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ قاعدہ نمبر 4 صفحہ نمبر 25 پر جو گزشتہ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا، صاد اور ضاد کا قاعدہ، میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں بیٹا، تاکہ ایک دفعہ پھر آپ کے ذہن میں وہ تازہ ہو جائے۔ صاد اور ضاد ہمیشہ ایک شوشے کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، لیکن اگر یہ کسی لفظ میں رے کے خاندان کے ساتھ آئیں تو پھر شوشے کے بغیر لکھے جاتے ہیں۔ بس بیٹا محض اتنا ہی قاعدہ یاد رکھیے گا۔ قاعدہ نمبر 3 بھی آپ کی آسانی کے لیے بہت مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں، سن لیجئے بیٹا۔ قاعدہ نمبر 3 سین اور شین کا قاعدہ۔ شوشے دندانے والے حروف آپ کے سامنے ہیں، صفحہ نمبر 24 پر ہم نے پڑھا تھا۔ میں نے پہلے بھی اس کا خلاصہ بیان کیا تھا، آج پھر بیان کر رہا ہوں۔ سین اور شین ہمیشہ 3 شوشوں کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، لیکن اگر یہ لفظ میں رے کے خاندان کے ساتھ آ جائیں تو پھر ان کے 3 شوشے نہیں لکھے جاتے، بلکہ صرف 2 شوشے لکھے جاتے ہیں۔ بس اتنی سی بات یاد رکھیے گا بیٹا، ٹھیک ہے؟ میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں، سین اور شین ہمیشہ 3 شوشوں کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، لیکن اگر یہ لفظ میں رے کے خاندان کے ساتھ آ جائیں تو پھر سین اور شین کے 3 شوشے نہیں ہوتے، بلکہ 2 شوشے ہوتے ہیں۔ بس اتنی سی بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ قاعدہ نمبر 2 دال ڈال دال کا قاعدہ، جو بہت آسان ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا۔ دال ڈال دال اگر لفظ کے شروع میں آئیں تو پھر اپنی اصلی حالت میں برقرار رہیں گے، لیکن اگر لفظ کے درمیان میں کسی حرف کے ساتھ جڑے ہوئے آئیں تو پھر دال ڈال دال کی شکل تبدیل ہو کر رے لے اور زے والی بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کی کمر سیدھی ہو جائے گی۔ کتنا آسان قاعدہ ہے بیٹا، بس آپ نے اتنا ہی یاد رکھنا ہے۔ اور قاعدہ نمبر 1 بے کا خاندان، یعنی بے، پے، تے، ٹے اور سے، اور ان کے ساتھ ساتھ 2 حروف اور نون اور یہ 7 حروف ہیں۔ بے کا خاندان، نون اور یہ 7 حروف اگر کسی لفظ میں جیم کے خاندان میم یا ہے سے پہلے آ جائیں تو پھر شوشے کی شکل نہیں بنائیں گے، بلکہ آڑی لکیر نما شکل بنائیں گے۔ بس اتنا سا قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ ہے گزشتہ 4 قاعدوں کا خلاصہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی جانب، قاعدہ نمبر 5۔ تو صفحہ نمبر 26 پر واپس آئیے، قاعدہ نمبر 5 دیکھیے، جو کہ بہت آسان ہے۔ آپ کے سامنے ہے بیٹا قاعدہ نمبر 5، حروف کی بدلتی حالت کے تحت قاعدہ نمبر 5۔ قاعدہ نمبر 5 کا پہلے عنوان دیکھ لیجئے۔ لفظ کے شروع، درمیان اور آخر میں اپنی اصلی شکل برقرار رکھنے والے حروف، یعنی ایسے حروف جو لفظ کے شروع میں آئیں، درمیان میں آئیں یا آخر میں آئیں، ہر صورت میں اپنی اصلی حالت میں رہتے ہیں وہ حروف، ٹھیک ہے؟ آپ عنوان سے اندازہ لگا چکے ہوں گے، جب ان حروف میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی تو مطلب قاعدہ بہت آسان ہے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے اس کا عنوان تبدیل بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے توے زوے اور واو کا قاعدہ بھی کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ توے زے اور واو کا قاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ کون سے حروف ہیں یہ؟ توے زے اور واو۔ یہ حروف یعنی توے زے اور واو، یہ حروف کسی بھی حالت میں اپنی شکل
نہیں بدلتے، بس اتنا سا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے باقی حروف کے متعلق پڑھا کہ وہ اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں، لیکن اور واو ایسے حروف ہیں جو کبھی بھی اپنی اصلی شکل نہیں بدلتے، چاہے وہ لفظ کے شروع میں آئیں، چاہے لفظ کے درمیان میں آئیں، چاہے لفظ کے آخر میں ہوں، یا کسی لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں ان سے پہلے یا کسی حرف کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، یعنی ان سے پہلے کوئی حرف آئے یا ان کے بعد کوئی حرف آئے، ہر صورت میں ان کی اصلی شکل برقرار رہے گی۔ جیسے یہاں مثالوں میں دی گئی ہے، طریقہ، تو یہاں دیکھیے تو پوری اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، دیکھ رہے ہیں۔ ظلم میں ضا دیکھیے اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ وعدہ میں واو دیکھیے، یہ تینوں لفظ کے شروع میں آ رہے ہیں لیکن اصلی شکل میں موجود ہیں۔ جی بیٹا، اسی طرح لفظ کے درمیان میں دیکھیے، زوئے اور واو اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ خطاطی میں آپ کو دو دفعہ استعمال ہوئی ہوئی نظر آ رہی ہے مگر اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اسی طرح مظلوم میں زوئے اور بوری میں واو، لفظ کے درمیان تینوں حروف کی شکلیں ہیں مگر تینوں اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اسی طرح لفظ کے آخر کی مثال میں دیکھیے، خط، لفظ اور آنسو، یہاں بھی زوئیں اور واو اپنی اصلی شکل میں موجود ہیں۔ اس قاعدے سے ہمیں معلوم ہوا کہ حروف تہجی میں سے زوئیں اور واو ایسے حروف ہیں جو کسی بھی حالت میں اپنی اصلی شکل نہیں بدلتے، چاہے لفظ کے شروع میں ہوں، درمیان میں ہوں یا آخر میں ہوں۔ اب اسی حوالے سے عملی کتاب میں قاعدہ نمبر 5 کے تحت جو کام دیا گیا ہے وہ ملاحظہ فرما لیں بیٹا۔ جی بیٹا، قاعدہ نمبر 5 کے تحت صفحہ نمبر 20 ملاحظہ فرمائیں۔ سوال نمبر 5، قاعدہ نمبر 5 کے مطابق مندرجہ ذیل حروف کو جوڑ کر لفظ بنائیے۔ وہی طریقہ کار جو اس سے پہلے آپ کرتے رہے ہیں، حروف کو جوڑ کر لفظ بنانے ہیں، یہاں بھی وہی کرنا ہے آپ نے۔ اور آج کا قاعدہ تو بے حد آسان بھی ہے کہ کسی بھی شکل میں حرف میں تبدیلی نہیں ہوگی، لہٰذا یہ کام آپ کے لیے بے حد آسان ہوگا۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیے، توئے، رے اور فے، کیا بنا بیٹا؟ طرف، کیا بنا؟ طرف۔ تو دیکھیے میں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، دیکھ رہے ہیں بیٹا؟ اسی طرح دیکھیے ظالم، ظالم زوئے کی مثال، زوئے اپنی اصل حالت میں رہے گی، اس کے بعد الف، پھر لام اور میم، میم دونوں سطروں سے نیچے جائے گا، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو ابتدا میں بتا دیا تھا میم وہ حرف ہے جو دونوں سطر سے نیچے جاتا ہے، حروف تہجی کا یہ واحد حرف ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بیٹا مطلوب دیکھیے، مطلوب چوتھا لفظ، میم، قے، لام، واو اور بے، دیکھ رہے ہیں بیٹا؟ مطلوب، قے اور واو اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ یہاں ایک لفظ اور بنا لیتے ہیں، 8واں لفظ ہے الف لام فے الف فا، الفا زے ساکن الفاظ، ٹھیک ہے بیٹا؟ دیکھ رہے ہیں الفا اور آخر میں زے اپنی اصلی حالت میں برقرار رہے گی، اس طرح الفاظ، دیکھ رہے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں، اگلا لفظ ہے 10واں لفظ، تے لام واو الف وا، تلوار رے ساکن تلوار، دیکھ رہے ہیں؟ اس طرح آپ نے آج صفحہ نمبر 20 مکمل کرنا ہے۔ اچھا بیٹا، گزشتہ صفحہ نمبر 19 پر ہم نے قاعدہ نمبر 4 کے تحت جو کام کیا تھا
امید ہے آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ میں آپ کو ایک نگاہ دکھا دیتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں بیٹا، اس طرح کام تحریر کرنا تھا آپ نے۔ امید ہے کہ آپ نے بالکل اسی طرز پہ تحریر کیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس طرح تحریر نہیں کیا ہے تو یہاں سے دیکھ کر اپنے الفاظ کو درست کر لیجئے۔ آپ کو نظر آ رہے ہیں بالکل واضح؟ دیکھ رہے ہیں بیٹا؟ اسی طرح صفحہ نمبر 18 دیکھ لیجئے۔ سین اور شین کے قاعدے کے تحت ہم نے لکھے تھے سین اور شین 2 شوشے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اگر رے کے خاندان کے ساتھ آ جائیں، معذرت، سین اور شین 3 شوشے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اگر رے کے خاندان کے ساتھ آ جائیں تو پھر ان کے 2 شوشے بنائے جاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، آپ نے یہاں سے دیکھ کر بالکل اسی طرح واضح قاعدے کے مطابق تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی لفظ غلط ہے یا شوشے غلط ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ کر درست کر سکتے ہیں۔ آج کا کام کیا ہے نوٹ کر لیجئے۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 20 مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔